بابا یہ آگے ایک حامد ہیں، ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے تھوڑا، اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افتاء کا کورس مکمل کیا اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے۔ اچھا، وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران آپ کی کارگزاری کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ پرائمنٹ میں داخلے کے وقت اپنی ایمانی کیفیت کو بیان فرماتے اور ساتھ غالباً ایک صحابی کے قول کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اس کو سنتے ہی میری کیفیت بھی بدلی اور کچھ مطابقت اپنے حالات سے بھی لگی۔ مدرسہ میں داخل ہونے سے کافی قبل شوق ہوا کرتا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کروں، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک بار ایک بلال نامی لڑکے سے آپ بات فرماتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ میں نے سنی۔ اللہ نے واقعی آپ کو بہت عمدہ اخلاق سے نوازا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں آپ کی قربانیاں اور اساتذہ کی محنت ہے۔ ایک بار ایبٹ آباد میں آپ کا بیان تھا، مغرب کے بعد صرف خاص لوگوں کو اس کا علم تھا اور اس میں آپ نے عام طور پر بیان سے ہٹ کر بیان فرمایا، اور کیا خوب بیان تھا وہ۔ باتیں تو اتنی ہیں کہ وقت کم پڑ جائے، آپ سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور آپ سے ملاقات کروائے گا۔ آپ بیانات میں منع بھی فرماتے ہیں کہ مسافہ لینے نہ آئیں، مشکل ہوتی ہے اتنے مجمع سے مسافہ کرنا، تو میں نے اس طرح کبھی آپ سے مسافہ نہیں کیا۔ ایک عرض ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ فرمایا کریں، ہمیں اور باقی تمام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کے جذبات سے کو سن کر مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا، اور اللہ مجھے ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ آمین۔ ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک۔ حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اور بہت دوست مجھ سے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھاتا ہے میں بیانوں میں کہہ دیتا ہوں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ بیانوں میں سنایا ہے، پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ مجھے اس کی ہمت دے، آمین۔ اور میں یہ سناتا رہوں۔ آمین۔ اگلا سوال ہے جی کہ مولانا صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر پیجز پہ دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، لیکن کوئی صحیح رہنمائی نہیں ملی۔ مولانا صاحب آپ سے تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی رکعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں۔ تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی، اور 3 وتر۔ کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے، اور جب
सजदे में जाते थे तो लंबाई इतनी मुख्तसर होती थी कि मेरी टांगें सामने आती थी, तो आप मेरी टांगों पे ऐसे हाथ लगाते थे तो मैं टांगें ऐसे पीछे कर लेती थी, आप सजदा फरमाते थे, खड़े होते थे, मैं फिर सीधी कर लेती थी, तो अब लंबी रकत पढ़ते थे। फिर जब आप सजदे में जाते थे फिर मुझे ऐसे ऐसे करते थे, फिर मैं अपनी टांगें पीछे कर लेती थी और आप सजदा अदा फरमाते थे, फिर आप तहियात में बैठते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और जब आप नमाज से फारिग हो जाते थे तहज्जुद से, तो फिर मैं खुद ही उठ जाती थी, फिर मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें फरमाते थे। फजर की अजान तक ऐसे आप सीधे हाथ को टेक और पाँव ऐसे करके ऐसे हम लेटते जी आप ऐसे लेट जाते थे और मैं भी सामने वैसे ही लेट जाती थी, और आप मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें फरमाते करते रहते यहाँ तक कि अजान होती और बिलाल आकर दस्तक देते, तो फिर आप उठ के 2 सुन्नतें पढ़ते और फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के लिए चले जाते थे। तो ये फ़र्ज़ नहीं है, अगर कोई नहीं उठ सकता रात को पिछले टाइम, तो इशा के बाद अगर वो 2 नफल भी पढ़ लेगा एक्स्ट्रा तो वो तहज्जुद गुजार ही शुमार होगा। तो आप सोने से पहले 2 पढ़ लें, 11 पढ़ लें, आप भी तहज्जुद गुजार हो जाओ। अगला सवाल है बाबा, ये भी एक खातून हैं, ये इंडिया से हैं। ये कहती हैं कि मेरा नाम ज़ेबा है और मैं हिंदू से मुसलमान हुई हूँ अल्लाह की रहमत से। बहुत मुबारक हो। वो कहती हैं कि मेरा सवाल ये है कि मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन अल्लाह का घर देखूं, अल्लाह के घर का दीदार करूं, लेकिन मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, कभी पढ़ती हूँ कभी छोड़ देती हूँ, छूट जाती है। तो क्या अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए 5 वक्त का नमाजी होना ज़रूरी है? अल्लाह की ज़ियारत का दरवाज़ा तो है ही गुनाहगारों के लिए। अल्लाह अकबर। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज में। वो तो घर है ही गुनाहगारों के लिए कि आओ और मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दूँ। तो नमाज जब छूट जाए तो रात को सोने से पहले उसकी कज़ा पढ़ के सो जाएं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, तो इस तरह इंशाअल्लाह पक्की हो जाएगी नमाज।